بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد معی فی الجنہ، وہ جنت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی سے محبت، ایک ہے اللہ کے نبی کی اتباع۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور ان دونوں چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری سنا دی۔ محبت کی مثال، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ وہ شخص کہاں ہے جو یہ پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قیامت کے بارے میں تو آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن کیا کچھ تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ یعنی کون سے ایسے آپ کے پاس اعمال ہیں کہ آپ کو قیامت کی پڑی ہوئی ہے؟ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز روزے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی اپنے اعمال کو ہلکا سمجھا، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، کامل طریقے سے اعمال ادا کرنے والے ہیں، لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کیا۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ کے رسول یعنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اے صحابی رسول، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے، قیامت والے دن بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پر جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں، کعب بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایات میں آتا ہے، انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو وہ صحابی رسول محبت میں مسواک اور مشکیزہ لیے وہ برتن پانی کا لیے کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ اللہ کے نبی مسواک کریں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام کریں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس محبت کے جذبے کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مانگو، جو آپ سوال کریں گے میں اللہ سے وہ سوال کروں گا، اللہ آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ اس صحابی رسول نے کوئی دولت نہیں مانگی، اس صحابی رسول نے علم نہیں مانگا، اس صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اب یقیناً محبت تو اس صحابی کے دل میں موجود تھی کہ رات کو پانی لے کر اللہ کے نبی کے لیے کھڑے ہیں، مسواک لے کر کھڑے ہیں، محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آ کر رات گزاری تاکہ وہ اللہ کے نبی کے رات کے اعمال بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اعینی علی نفسک بکثرت السجود، زیادہ سجدوں کے ساتھ میری تائید کر، میری مدد کر۔ یعنی کیا مطلب؟ تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر، عبادت کا اہتمام کر، لہٰذا اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت میں میری رفاقت عطا کرے گا۔ تو پتہ چلا محبت اور اتباع دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ صرف اعمال پر بھروسہ کر لیں، محبت کو چھوڑ دیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اعمال چھوڑ دیں اور صرف محبت پہ بھروسہ کر لیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر درست ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو محبت کا درس نہ دیتے اور دوسرے صحابی کو اتباع کا درس نہ دیتے۔ تو پتہ چلا محبت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔
اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔